پورا ہو گیا امن کا خواب، پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب، امریکی ایرانی صدور اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کر دیے۔ امریکہ ایران معاہدہ نافذ العمل، امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی، امریکی فوج کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کے تمام راستے کھول دیے گئے، حتمی معاہدے تک امریکی نیوی کے جہاز خطے میں موجود رہیں گے، سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز آج ہوگا یا نہیں، صورتحال واضح نہ ہو سکی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ دورے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، ایرانی وفد کی سوئٹزرلینڈ ممکنہ طور پر اسپیکر باقر غالباف کریں گے، اور امریکی نائب صدر مذاکرات میں وفد کی قیادت کرنے کے لیے تیار۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ آج کی تقریب سے متعلق صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے، وقت کا تعین اس بات پر منحصر ہے ایرانی نمائندے وہاں کب پہنچ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ، سفارتی ذرائع کے مطابق مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے باعث دورہ منسوخ کیا گیا۔ امریکہ ایران معاہدے سے متعلق ابتدا میں میری رائے مختلف تھی، ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کہتے ہیں کہ صدر پزیشکیان کی یقین دہانی پر مفاہمت کی اجازت دی، صدر نے ایرانی قوم اور مزاحمتی محاذ کے حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی، امریکہ اضافی مطالبات کرے گا تو ایران اس معاہدے کو قبول نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ایرانی حکام کو امریکی عہدیداروں سے براہ راست مذاکرات کی اجازت دے دی، کہا آئندہ ہونے والے براہ راست مذاکرات کا مقصد دشمن کے موقف کو تسلیم کرنا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ، صدر پزیشکیان نے ایرانی قوم اور اپنی جانب سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خصوصی شکریہ ادا کیا، کہا دونوں شخصیات نے ثالثی کے عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا، جسے ایران ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، مشکل وقت میں پاکستان کی مثبت تعمیری اور مخلصانہ حمایت کو ایران ہمیشہ یاد رکھے گا۔ صدر پزیشکیان نے پاکستانی عوام کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا، کہا ایران پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر، قیادت اور برادر عوام کو تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی مبارکباد پیش کی، کہا یہ تاریخی معاہدہ خطے میں قیام امن اور ایرانی قوم کی تعمیر نو میں مددگار ثابت ہوگا، پاکستان ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا باعث بھی بنے گا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے ایرانی قیادت کی کامیابی کے لیے دعا کی، اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ہر شعبے میں ایران کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں کو جلد از جلد ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرنے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں پاکستانی ثالثی کی عملی سطح پر بھرپور پذیرائی، پاکستان نے دنیا میں امن و استحکام کے لیے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوایا، امریکی جریدے نے امن معاہدے میں پاکستان کے کلیدی کردار کو تاریخی سفارتی کامیابی قرار دیا، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سفارتی میدان میں پاکستان کی یہ تاریخی کارنامہ ہے، صدر ٹرمپ نے متعدد بار پاکستان کی قیادت کی عوامی سطح پر تعریف کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کے دوسرے دورہ اقتدار میں واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی، ماہرین کے مطابق پاکستان نے خود کو بین الاقوامی سفارتکاری میں ایک غیر جانبدار اور معتبر ثالث کے طور پر منوایا۔ امریکہ امن کے لیے پرعزم ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ مذاکراتی کوششوں میں پیش رفت کے لیے مشرق وسطی کے تمام فریقین اپنے عزم پر قائم رہیں، عالمی مارکیٹیں تیل کی قیمتوں میں کمی اور سٹاکس میں اضافے کو پسند کر رہی ہیں، ہم لبنان، حزب اللہ، اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں، دنیا محفوظ رہے گی، ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں بولے، امریکی سٹاک مارکیٹ نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، تیل کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں۔
ایران معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ تہران نے 2 دن سے اپنا ہرمس میں کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کی نیوز بریفنگ، کہا ایٹمی ہتھیار بنانے کی ایرانی صلاحیت ختم کر دی۔ معاشی ریلیف کا انحصار ایران کے رویے پر ہے۔ ایران کے علاقائی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی دیکھا جائے گا۔ ایران کی کارکردگی دیکھ کر پابندیوں میں نرمی ہوگی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹر ہیگزیت کا کہنا ہے کہ ایران نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو دوبارہ حملے اور بحری ناکہ بندی کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے ایران کو مجبور کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ ایران کو کسی قسم کی رعایت یا یک طرفہ فائدہ نہیں دیا جا رہا۔ ایران کو جوہری مواد ہر صورت طلب کرنا ہوگا۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران جوہری ہتھیار خریدے گا نہ خود تیار کرے گا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی موجودگی میں تبدیلی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مصری وزیر خارجہ کی امریکہ ایران مفاہمتی عہدات پر دستخط ہونے پر پاکستان کو مبارکباد۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اس پیش رفت کو عالمی معیشت کے لیے بھی ایک مثبت اور اہم قدم قرار دیا۔ اسحاق ڈار سے آذربائیجان کی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد MOU پر دستخط ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ پاکستان کی مخلصانہ مسلسل مثبت سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اس مثبت پیش رفت کو خطے میں دیرپا امن و استحکام کے قیام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ اسحاق ڈار سے ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ حقان فدار نے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد MOU پر دستخط ہونے پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ معاہدے کے لیے ثالثی کردار پر پاکستان کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس امید کا اظہار کیا کہ MOU سے دیرپا امن آئے گا۔ اسحاق ڈار کا کینیڈا کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ انیتا آنند نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ امریکی خام تیل $75.92 فی بیرل میں فروخت۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $79.80 فی بیرل ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی امن معاہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے اور گولہ باری۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں 3 لبنانی شہری شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان سے فوجیں نکالنے سے انکار کر دیا۔ کہا سیکیورٹی ضروریات کے باعث انقلاب ممکن نہیں۔ یہ بفر زون اسرائیلی شہریوں کو حزب اللہ سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب تک اسرائیل کی سلامتی کے لیے ضرورت ہوگی لبنان سے نہیں نکلیں گے۔